الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. محترم بزرگوں، دینی و ملی بھائیوں اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے ہم آپ تمام بھائیوں تک اپنا دلی جذبہ پہنچانا چاہیں گے کہ ہمیں آپ سب سے اللہ کے لیے محبت ہے۔ انی احبکم فی اللہ۔ زوم کے اس آن لائن پروگرام میں جیسا کہ آپ نے سنا، آج ہماری گفتگو کا ٹاپک ہوگا قرآنی صورتوں کے فضائل۔ اس ضمن میں ہم 3 پوائنٹس پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے نمبر پر علی العموم قرآن کریم کی کیا فضیلت ہے اسے جانیں گے۔ دوسرے نمبر پر ان صورتوں کے فضائل جانیں گے جن کی فضیلت صحیح احادیث سے ثابت ہے، اور تیسرے نمبر پر ان صورتوں کی بھی صراحت ہم کریں گے جن کی فضیلت صحیح حدیث سے ثابت نہیں، جبکہ مسلم سماج میں ان صورتوں کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، اور ہمارے بہت سارے بھائی اور بہت ساری بہنیں پورے قرآن کو چھوڑ کر دن رات انہی صورتوں کی تلاوت میں لگے رہتے ہیں۔ اس کا مقصد محض یہ ہوگا کہ ان صورتوں کے تئیں ہمارے رویہ میں تبدیلی آئے اور ہم سب ان صورتوں کو خصوصی اہمیت دیں جن کی فضیلت احادیث میں آئی ہیں اور جو صحیح احادیث سے ثابت ہیں، یا علی العموم قرآن کریم کی تلاوت کو اپنا شعار بنائیں۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، سب سے پہلے مکمل قرآن کریم جو آج ہمارے گھروں میں محفوظ ہے، اس قرآن کی تلاوت کرنے، اس قرآن کو پڑھنے اور اس قرآن کو پڑھانے کی کیا فضیلت ہے، تو سب سے پہلے ہم یہ عرض کریں گے کہ اس دنیا کا اگر کوئی سب سے بہتر کام ہو سکتا ہے تو وہ قرآن پڑھنا اور پڑھانا ہے، قرآن سیکھنا اور سکھانا ہے۔ اس سے بہتر انسان کوئی ہو ہی نہیں سکتا جو قرآن پڑھتا اور پڑھاتا ہو۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ جی ہاں، بہتری کا معیار یہی ہے کہ ہم قرآن سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں۔ سب سے بہتر انسان وہی ہے۔ جی ہاں، تبھی تو اللہ والوں نے قرآن کو سیکھنے اور سکھانے میں اپنی زندگیاں لگا دیں۔ صحیح بخاری ہی میں ابو عبد الرحمن السلمی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آتا ہے۔ ابو عبد الرحمن السلمی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت سے لے کر حجاج بن یوسف کی امارت تک لوگوں کو قرآن کریم کی تعلیم دیتے رہے۔ تقریباً 70 سال کا یہ عرصہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ بالکل ضعیف اور کمزور ہو گئے۔ لوگوں نے ان کے اتنے دنوں تک قرآن کی تعلیم دینے کا سبب پوچھا تو انہوں نے یہی حدیث سنائی کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ پھر فرمایا ھذا الذی اقعدنی مقعدی ھذا، اسی بشارت نے مجھے اتنے دنوں تک اس مقام پر بیٹھائے رکھا۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ سیر اعلام النبلاء میں
ان کی سیرت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ابو عبد الرحمن السلمی کی موت کے بعد لوگوں نے خواب میں ان کو دیکھا تو پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیسا معاملہ کیا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ مسلمانوں کے بچوں کو قرآن سکھانے اور سورہ فاتحہ یاد کرانے کی بدولت اللہ تعالیٰ نے میرے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ بات ذہن میں بیٹھانی ہے کہ دنیا کے سارے کاموں میں سب سے بہتر کام یہ ہے کہ ہم قرآن سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں۔ اور جس دل میں قرآن کا کچھ حصہ نہ ہو وہ دل کیسا دل ہے؟ وہ دل غیر آباد گھر کے جیسے ہے، ویران گھر کے جیسے ہے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخرب۔ وہ آدمی جس کے دل میں قرآن کا کچھ حصہ یاد نہ ہو وہ ویران گھر کے جیسے ہے۔ جیسے ویران گھر خیر و برکت سے خالی ہوتا ہے، رہنے والوں سے خالی ہوتا ہے، بالکل وہ دل جس میں قرآن کا کوئی حصہ نہ ہو وہ دل خیر و برکت سے خالی دل ہے۔ بلکہ قرآن کریم کی تلاوت ہم کرتے ہیں تو ایسا نہیں کہ اس کا اخروی فائدہ ہی ہم کو ملتا ہے بلکہ دنیا میں بھی ہمیں عزت ملتی ہے۔ ایک مرتبہ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ اسے بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نکلے، ہم لوگ صفہ میں تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو یہ چاہتا ہو کہ صبح سویرے ہر دن بطحان یا عقیق کو جائے؟ بطحان یا عقیق یہ مدینہ کے قریب جگہ تھی، کہا کہ بطحان یا عقیق کو جائے اور بغیر کوئی گناہ کیے ہوئے اور بغیر کسی رشتہ دار کی حق تلفی کیے ہوئے، بغیر قطع رحمی کیے ہوئے وہاں سے بڑے بڑے کوہانوں والی 2 اونٹنیاں لے کر کے حاضر ہو جائے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ ایسا تو ہم میں سے ہر آدمی چاہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تم میں سے ایک آدمی مسجد جا کر اللہ کی کتاب سے 2 آیتیں سیکھتا ہے تو اس کے لیے 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے، 3 آیتیں سیکھتا ہے تو اس کے لیے 3 اونٹنیوں سے بہتر ہے، اور 4 آیتیں سیکھتا ہے تو 4 آیتوں سے بہتر ہے، اور جتنی آیتیں ہوں اتنی ہی اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، کیا مقام اور مرتبہ ہے ایسے انسان کا جو قرآن پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ بلکہ صحیح مسلم کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی آدمی اپنی نماز میں 3 آیتوں کی تلاوت کرے تو یہ اس کے لیے 3 موٹی تازی حاملہ یعنی گابھن اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ ایک آیت پڑھتے ہیں اس کے مقابلے میں ہمیں 1 موٹی تازی گابھن اونٹنیاں مل رہی ہو، اس سے بڑھ کر اعزاز کیا ہوگا؟ بلکہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ تعالیٰ اسی کتاب کے ذریعہ کچھ لوگوں کو بام عروج تک پہنچائے گا اور کچھ لوگوں کو یہ کتاب ترک کر دینے کی وجہ سے ذلیل اور خوار کرے گا۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ قرآن کریم کی تلاوت پر کیا اجر ملتا ہے ہمیں؟ سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها، جس نے قرآن کریم کا 1 حرف پڑھا اسے 1 نیکی ملتی ہے اور ہر نیکی 10 نیکی کے برابر ہے۔
آپ نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ کتنا اجر اور ثواب مل رہا ہے قرآن کریم کی تلاوت میں، بلکہ یہ کتاب کل قیامت کے دن ہمارے لیے سفارش بھی کرنے والی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابہ۔ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ یہ کتاب کل قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارشی بن کر آئے گی۔ گویا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو زبان دے دے گا اور قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرے گا۔ بلکہ جنت میں بھی ہم جائیں گے تو ہم کو جتنا قرآن یاد ہوگا اسی کے حساب سے ہمیں درجات بھی ملنے والے ہیں۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یقال لصاحب القرآن، قرآن کریم کے صاحب سے یعنی قیامت کے دن صاحب قرآن، قرآن پڑھنے اور قرآن حفظ کرنے والے سے کہا جائے گا، کیا کہا جائے گا؟ اقرأ وارتقِ ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیت تقرأها، کہ پڑھتا جا اور چڑھتا جا، اس طرح آہستہ آہستہ تلاوت کر جیسے دنیا میں ترتیل کے ساتھ پڑھتا تھا، تیرا مقام وہاں ہوگا جہاں تیری آخری آیت ختم ہوگی۔ گویا جتنا قرآن ہم کو یاد ہوگا اسی کے تناسب سے، اسی کے حساب سے ہمیں درجات بھی ملنے والے ہیں۔ اگر قرآن کریم کی تلاوت میں ہمیں پریشانی بھی ہوتی ہے، قرآن کریم کو اچھے انداز میں ہم نہیں پڑھ پا رہے ہیں، مشقت ہوتی ہے، دقت ہوتی ہے، اٹک اٹک کا قرآن پڑھتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، ہمارے حبیب نے اس کے لیے بھی اجر اور ثواب بتایا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الماہر بالقرآن مع السفرة الکرام البررہ والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وہو علیہ شاق لہ اجران، کہ جو قرآن پڑھتا ہے اور وہ صحت کے ساتھ قرآن پڑھنے میں ماہر ہے تو وہ قیامت والے دن بزرگ اور نیکوکار فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اس کا اعزاز ہوگا۔ لیکن جو قرآن اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، اس کو پڑھنے میں دقت ہوتی ہے، اسے دوہرا اجر ہے، اس کے لیے بھی ثواب رکھا گیا، دوہرا اجر ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، قرآن کریم کی عظمت کو اپنے ذہن میں بیٹھانا ہے، اور یہ باتیں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ قرآن کریم کی صرف چند صورتیں ہی اہمیت نہیں رکھتیں، بلکہ پورا قرآن بڑی اہمیت رکھنے والا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت سب سے عظمت رکھنے والا کام ہے۔ اب آئیے ہم جانتے ہیں کچھ صورتوں کی فضیلت جو صحیح احادیث میں آئی ہے۔ ان صورتوں کی فضیلت کو ہم جب جان لیں گے تو قرآن کریم سے ان صورتوں کا خاص اہتمام کر پائیں گے۔ ان صورتوں میں سب سے پہلے نمبر پر سورہ الفاتحہ ہے، جس سے قرآن کریم کی شروعات ہوتی ہے۔ سورہ الفاتحہ، اس کی کیا اہمیت ہے، اس کا کیا مقام ہے، اس کا کیا مرتبہ ہے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو سعید بن المعلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کی سب سے بڑی سورہ میں تمہیں کیوں نہ سکھا دوں؟ مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کی سب سے بڑی سورہ میں تمہیں کیوں نہ سکھا دوں؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ تھام لیا، اور جب ہم مسجد سے باہر نکلے تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے ابھی مجھے فرمایا تھا کہ مسجد سے باہر نکلنے سے پہلے آپ مجھے قرآن کریم کی سب سے بڑی سورہ
سکھلانے والے تھے، قرآن کریم کی سب سے عظیم سورہ سکھلانے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں وہ سورہ الحمدللہ رب العالمین ہے، یہی وہ 7 آیات ہیں جو ہر بار نماز میں دہرائی جاتی ہیں، بار بار دہرائی جاتی ہیں، اور یہی وہ قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔ جی ہاں، سورہ فاتحہ قرآن کریم کی عظیم آیت ہے، اس قدر عظیم آیت ہے کہ اسے بار بار نماز میں دہرایا جاتا ہے، بلکہ اس سورہ فاتحہ کی تلاوت کے بغیر ہماری نماز ہی نہیں ہوتی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ بلکہ سورہ فاتحہ کی کیا عظمت ہے کہ جب ہم اسے پڑھتے ہیں تو اللہ رب العالمین ایک ایک آیت پر اس کا جواب بھی دیتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین ولعبدی ما سأل، میں نے نماز کو، یہاں حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ الفاتحہ کو نماز سے تعبیر کی، کیونکہ اس سورہ کا نماز میں پڑھنا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میں نے نماز کو یعنی سورہ فاتحہ کو اپنے درمیان اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے، اور میرے بندے کو وہ سب کچھ ملے گا جو وہ مانگے۔ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف بیان کی۔ جب بندہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ جب بندہ مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری شان بیان کی۔ جب بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ سب کچھ ہے جو وہ مانگے۔ اور جب بندہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے نے جو مانگا وہ اس کے لیے ہے۔ سبحان اللہ، کیا اعزاز ہے سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنے والوں کے لیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ اعزاز نصیب فرمائے۔ بلکہ سورہ فاتحہ کی تلاوت ایک طرح سے دم بھی ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھ کر کے کسی کو دم کرتے ہیں تو عجیب طریقے سے اس کو شفا ملتی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کے ایک سفر کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ ایک سفر میں تھے، ایک جگہ پر اترے عرب کے قبائل میں سے، تو ان سے ضیافت کی درخواست کی، ان لوگوں نے ہماری ضیافت کرنے سے انکار کر دیا۔ اتفاق سے ایسا ہوا کہ رات میں قبیلہ کے سردار کو ایک بچھو نے ڈنک مار دیا۔ لوگ آئے اور ہم سے عرض کیا کہ تمہیں کوئی ہے جو ہمارے سردار کو دم کرے یا کوئی علاج کرے؟ تو ہم میں سے ایک آدمی نے جا کر کے ان کا علاج کیا، سورہ فاتحہ پڑھ کر کے دم کیا تو وہ بالکل ٹھیک ہو گیا، اور اس کے بدلے میں انہوں نے مزدوری کے طور پر چند بکریاں دیں۔ چنانچہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ کرام تشریف لائے اور اس کا ذکر کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتہ کہ سورہ فاتحہ دم ہے؟ پھر آپ نے فرمایا کہ اسے تقسیم کر لو اور اس میں میرا بھی حصہ نکالنا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی آدمی سورہ فاتحہ کی تلاوت کر کے کسی مریض پر دم کرتا ہے تو اللہ کے حکم سے مریض کو شفا ملتی ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الجواب الکافی صفحہ نمبر 16 میں لکھتے ہیں کہ میں کچھ عرصہ تک مکہ میں مقیم رہا۔
اس دوران مجھ پر ایسی مختلف بیماریاں آئیں کہ مجھے ان کے علاج کے لیے نہ کوئی ڈاکٹر ملا اور نہ کوئی علاج کا سامان میسر ہو سکا۔ چنانچہ میں اپنا علاج سورہ فاتحہ کے ساتھ کرتا تھا، جس کی مجھے عجیب طریقے سے تاثیر نظر آئی۔ پھر میں نے یہ علاج کئی لوگوں کو بتایا جن کو درد اور تکلیف وغیرہ کی شکایت تھی، تو ان میں سے اکثر لوگوں کو شفا ملی۔ گویا کہ سورہ فاتحہ میں شفا بھی ہے۔ ان سورتوں میں سے ایک سورہ البقرہ ہے اور سورہ آل عمران ہے۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی کیا فضیلت ہے؟ سب سے پہلے سورہ بقرہ کی تلاوت کریں گے تو گھر سے شیطان بھاگ جائے گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تجعلوا بیوتکم مقابر ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ۔ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اس لیے اپنے گھروں میں سورہ بقرہ کی تلاوت کرنے کا اہتمام کریں۔ ہمارے گھروں میں شیطان بسیرا نہیں کرے گا، اور اگر شیطان تھا بھی تو سورہ بقرہ کی تلاوت کی وجہ سے بھاگ جائے گا۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کی بھی مزید فضیلت وارد ہوئی ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الآیتان من آخر سورۃ البقرہ، الآیتان من آخر سورۃ البقرہ من قرأہما فی لیلۃ کفتاہ۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں کسی نے رات میں پڑھ لیں تو وہ اس کے لیے کافی ہوں گی۔ رات میں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ کر کے ہم سو جاتے ہیں تو ہمارے حبیب نے فرمایا کہ یہ 2 آیتیں اس کے لیے کفایت کریں گی، ہر شر سے اس کی حفاظت ہوگی۔ سورہ بقرہ میں خاص طور پر آیت الکرسی کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ یہ قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت ہے۔ ابھی ہم نے کہا کہ سورہ فاتحہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سب سے عظیم سورہ ہے، اور آیت الکرسی قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت ہے۔ دھیان میں رکھیں گے، سورہ فاتحہ قرآن کی سب سے عظیم سورہ اور آیت الکرسی قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت ہے۔ سنن نسائی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ آیت الکرسی فی دبر کل صلاۃ مکتوبۃ لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا ان یموت۔ جس کسی نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت فرمائی، اسے جنت میں داخل ہونے سے صرف موت ہی روک سکتی ہے۔ سبحان اللہ، کیا اعزاز ہے، کیا فضیلت ہے ایسے لوگوں کے لیے جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو موت کے علاوہ جنت میں داخلے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ اور اگر کوئی آدمی آیت الکرسی پڑھ کر کے سو جاتا ہے تو رات بھر اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کے اوپر ایک باڈی گارڈ مقرر کر دیا جاتا ہے۔ باڈی گارڈ کی بڑی اہمیت ہوتی ہے لوگوں کی نظر میں۔ جتنے ہی عہدیدار ہوتے ہیں اتنی ہی زیادہ ان کو باڈی گارڈ کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی طرف سے فرشتوں کی شکل میں ہمارے اوپر باڈی گارڈ مقرر کیا جاتا ہے جب ہم آیت الکرسی پڑھ کر کے سوتے ہیں۔ اور کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان بھی اس کے قریب نہیں ہوتا، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت میں جو ایک طویل روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خود شیطان نے یہ راز اگل دیا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں جب یہ قصہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھا تو آپ نے فرمایا کہ صدقک وہو کذوب، شیطان نے بالکل سچ کہا حالانکہ وہ جھوٹا ہے۔ اس لیے رات میں سونے سے پہلے
آیت الکرسی کو پڑھ لینا قطعاً نہ بھولیں۔ سورہ آل عمران کی کیا فضیلت ہے؟ یہ سورہ سایہ بن کر اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرنے کے لیے آئے گی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قرآن پڑھا کرو کیونکہ یہ کل قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا، اور 2 روشن صورتوں کو پڑھا کرو، سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران، کیونکہ یہ قیامت کے دن اس طرح آئیں گے کہ 2 بادل ہوں یا سائبان ہوں یا اڑتے ہوئے پرندوں کی قطاریں ہوں، اور وہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے جھگڑا کریں گی، یعنی ان کی طرف سے دفاع کریں گی۔ اقرؤوا البقرہ فإن أخذها برکہ وترکها حسرہ ولا تستطیعها البطلہ، سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا باعث برکت ہے، اس کا چھوڑنا حسرت کا سبب ہے، اور جادوگر اس کو حاصل کرنے کی طاقت نہیں رکھ سکتے۔ سورہ الکافرون کی کیا فضیلت ہے؟ سورہ الکافرون جہاں سورہ الاخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے، تو وہیں سورہ الکافرون 1/4 قرآن کے برابر ہے۔ سورہ الاخلاص 1/3 قرآن کے برابر، تو سورہ الکافرون 1/4 قرآن کے برابر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنن ترمذی کی روایت کے مطابق بیان فرماتے ہیں کہ قل هو اللہ احد تعدل ثلث القرآن وقل یا ایہا الکافرون تعدل ربع القرآن، کہ سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر اور سورہ الکافرون 1/4 قرآن کے برابر ہے۔ یعنی کوئی آدمی 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے، گویا کہ اس کو 1 مرتبہ قرآن ختم کرنے کا ثواب ملا۔ جو آدمی 4 مرتبہ سورہ الکافرون پڑھتا ہے، گویا اس کو 1 مرتبہ قرآن ختم کرنے کا ثواب ملا۔ کتنا اعداد ہے ایسے لوگوں کے لیے جو ان صورتوں کی اہمیت کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوں اور ان صورتوں کا اہتمام کرتے ہوں گے۔ اسی لیے سونے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی ہے کہ سورہ الکافرون کی تلاوت کر لی جائے۔ اور سورہ اخلاص کی کیا فضیلت ہے؟ ابھی ہم نے عرض کیا کہ سورہ الاخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَن يَقْرَأَ فِي لَيْلَةٍ ثُلُثَ الْقُرْآنِ۔ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا، تعلیم دینے کا کیا انداز ہوتا تھا۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے ہیں کہ کیا تم میں سے کوئی آدمی قرآن کریم کا 1/3 حصہ ایک رات میں پڑھنے سے عاجز ہے؟ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، ایسا کون کر سکتا ہے؟ یعنی کس کے بس کی بات ہے کہ 1/3 قرآن رات میں پڑھ لے؟ آپ نے فرمایا، قل هو اللہ احد تعدل ثلث القرآن، قل هو اللہ احد 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ اور سورہ الاخلاص کی تلاوت جنت میں داخلے کا بھی سبب ہے۔ سنن ترمذی کی روایت میں آتا ہے، ایک انصاری صحابی تھے، وہ قباء میں لوگوں کی امامت کرایا کرتے تھے، اور ان کی عادت یہ تھی کہ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ الاخلاص پڑھتے اور پھر کوئی دوسری سورہ پڑھتے تھے، ہمیشہ ایسا ہی کرتے تھے۔ لوگوں نے شکایت کی کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ایسا کروں گا، اگر میری امامت منظور ہے تو ٹھیک، ورنہ کوئی دوسرا امام رکھ لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگوں نے شکایت کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کر کے ان سے پوچھا کہ تم آخر سورہ الاخلاص ہر رکعت میں کیوں پڑھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اس سورہ کو پسند فرماتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، ان حبک ایہا یدخلک الجنہ، تمہیں اس سورہ کی محبت جنت میں داخل کر دے گی۔ اور صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ ایک سریہ کے ایک امام تھے،
سریہ کے ایک امیر تھے جو لوگوں کی امامت کرتے تھے، تو ہر رکعت میں سورہ الاخلاص ضرور پڑھتے تھے، سب سے اخیر میں، رکعت کے اخیر میں سورہ الاخلاص پر ختم کرتے تھے۔ لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے بارے میں بھی شکایت کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان سے پوچھو کہ آخر سورہ الاخلاص ہر رکعت میں کیوں پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اس سورہ میں چونکہ اللہ رب العالمین کے صفات کا ذکر ہے، اس لیے میں اس کو پڑھنا پسند کرتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخبروہ ان اللہ یحبہ، کہ اسے خبر دے دو کہ اللہ رب العالمین اس سے محبت کرتا ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اخلاص پڑھنے والے کے لیے جنت کی بشارت دی۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا، آپ نے ایک شخص کو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد پڑھتے ہوئے سنا، تو آپ نے فرمایا وجبت، واجب ہو گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا واجب ہو گئی؟ آپ نے فرمایا الجنہ، جنت واجب ہو گئی۔ کیوں واجب ہو گئی؟ سورہ الاخلاص کی تلاوت کی وجہ سے۔ بلکہ اگر کوئی آدمی 10 مرتبہ سورہ الاخلاص کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیا جاتا ہے۔ دنیا میں اگر ہم کو ایک گھر بنانا ہو تو کتنے سالوں تک پلاننگ کرنا پڑتی ہے، پھر ہم ایک گھر بنا پاتے ہیں، حالانکہ وہ گھر بھی اینٹ اور پتھر کا ہوتا ہے، لیکن کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے پاس جب ہم جائیں گے تو سورہ الاخلاص کو پڑھنے کی وجہ سے ہمارے لیے محلات پہ محلات تعمیر ہوں گے جنت میں، جس کی ایک اینٹ سونے کی اور دوسری اینٹ چاندی کی ہوگی۔ امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں یہ روایت نقل کیا ہے، اور اس روایت کو علامہ البانی نے السلسلہ الصحیحہ میں صحیح قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من قرأ قل هو اللہ احد حتی یختمها 10 مرات بنى اللہ له قصرا فی الجنہ، جس کسی نے 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل تیار کرتا ہے۔ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، جنت میں ہمارے لیے ایک محل تیار ہو جاتا ہے۔ سورہ الناس اور سورہ الفلق کی کیا فضیلت ہے؟ یہ دونوں صورتیں قرآن کریم کی افضل ترین صورتیں ہیں۔ یہ صورتیں معوذتین کہلاتی ہیں، یعنی پناہ دینے والی صورتیں، کیونکہ ان کے ذریعہ پناہ طلب کی جاتی ہے۔ یہ صورتیں اللہ کی جناب میں جنات اور شیاطین کے شر سے پناہ مانگنے کے لیے اتاری گئی ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو ہوا تھا، ایک یہودی نے جادو کر دیا تھا، تو اس کے علاج کے لیے بھی یہ صورتیں اللہ رب العالمین نے اتاری۔ ان صورتوں کے نزول سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ جنات اور لوگوں کی نظر بد سے محفوظ رہنے کے لیے اپنے الفاظ میں پناہ مانگتے تھے، لیکن جب یہ صورتیں اتر گئیں تو حدیث کے الفاظ ہیں اخذ بہما وترک ما سواہما، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ میں دعا مانگنے کی بجائے، دوسری دعاؤں کا اہتمام کرنے کی بجائے، آپ نے ان 2 صورتوں کا اہتمام کرنا شروع کر دیا۔ بلکہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جحفہ اور ابوا کے درمیان میں چل رہا تھا۔ اچانک تیز آندھی آئی اور سخت تاریکی نے ہمیں ڈھانپ لیا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے کہ اچانک تیز آندھی آئی اور سخت تاریکی نے ہمیں ڈھانپ لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کے ذریعہ اللہ رب العالمین سے پناہ طلب کرنے لگے، اور آپ نے فرمایا یا عقبہ تعوذ بہما فما تعوذ متعوذ بمثلہما، کہ اے عقبہ ان دونوں صورتوں کے ساتھ اللہ رب العالمین سے پناہ مانگو، کیونکہ کسی پناہ مانگنے والے نے ان دونوں صورتوں جیسی کسی اعلیٰ چیز کے ساتھ پناہ نہیں مانگی ہوگی۔ اور صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات جب بستر پر آرام فرماتے تھے تو اپنی دونوں ہتھیلیوں کو ملا کر اس میں قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، سورہ اخلاص، سورہ الفلق اور سورہ الناس، ان تینوں صورتیں مکمل پڑھ کر ان میں پھونکتے اور پھر دونوں ہتھیلیوں کو جہاں تک ممکن ہوتا اپنے جسم پر پھیرتے، پہلے سر اور چہرہ، پھر اپنے ہاتھ کو اپنے سارے بدن کے اوپر پھیر لیتے تھے، اور ایسا 3 مرتبہ کرتے تھے۔ اس لیے ہمیں یہ عمل بھی ہر دن سونے سے پہلے کرنا چاہیے۔ بلکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوتے تو معوذات کی صورتیں، یعنی قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق، معوذتین ان کو کہتے ہیں، ان 2 صورتوں کو پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کرتے تھے۔ بیمار ہوتے تو یہ 2 صورتیں پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ بیماری آئے تو ان 2 صورتوں کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے۔ فرماتی ہیں کہ جب آپ مرض الموت میں تھے اور آپ کی تکلیف بہت زیادہ بڑھ گئی تھی تو ان صورتوں کو پڑھ کر کے آپ کے ہاتھوں کی برکت کی امید میں آپ کے جسم مبارک پر پھیرتی تھی، آپ ہی کے ہاتھ سے آپ کے جسم مبارک پر اس کو پھیرتی تھی، آپ کے ہاتھ کی برکت کی وجہ سے۔ تو سورہ الناس اور سورہ الفلق کی یہ اہمیت ہے، بلکہ سورہ الناس، سورہ الفلق اور سورہ الاخلاص، ان 3 صورتوں کو ملا کر کے اگر صبح میں پڑھ لیتے ہیں اور شام میں پڑھ لیتے ہیں 3 مرتبہ، تو ہر چیز سے ہمارے لیے یہ 3 صورتیں کفایت کریں گی۔ کرونا کے ایام ہیں، ویسے بھی بچاؤ اختیار کرتے ہوئے ان صورتوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے نکلے تاکہ آپ ہماری امامت فرمائیں۔ بارش والی رات تھی اور سخت تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ میں نے آپ کو بالآخر پا لیا۔ آپ نے مجھ سے فرمایا کہ کہو، میں نے کچھ نہیں کہا۔ آپ نے فرمایا کہو، میں نے کچھ نہیں کہا۔ آپ نے فرمایا کہو، میں نے کہا کیا کہوں؟ آپ نے فرمایا 3 بار صبح اور شام قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ لو، تکفیک من کل شیء، تمام چیز سے تیرے لیے کفایت کریں گے۔ صبح میں 3 مرتبہ، شام میں 3 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس اور قل هو اللہ احد، یہ 3 صورتیں پڑھ لیں، ہر چیز سے ہمارے لیے کفایت کریں گی۔ سورہ کہف کی کیا فضیلت ہے؟ سورہ کہف کی پہلی 10 آیات یا آخری 10 آیات کی تلاوت سے دجال کے فتنے سے ہماری حفاظت ہوتی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف عصم من الدجال، کہ جو شخص
سورہ کہف کی پہلی 10 آیات یاد کر لے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ جو شخص سورہ کہف کی آخری 10 آیات یاد کر لے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ دجال کا فتنہ دنیا کے سارے فتنوں میں سب سے خطرناک فتنہ ہے، جو قیامت کے قریب ظاہر ہونے والا ہے۔ اس کے فتنے سے حفاظت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے یہ قاعدہ بتایا کہ سورہ کہف کی پہلی 10 آیات یا سورہ کہف کی آخری 10 آیات، بلکہ دونوں یاد کر لیں تو اور اچھی بات ہے، روایتیں مختلف ہیں، ان آیات کو یاد کرنا اور ان کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے تاکہ دجال کے فتنے سے اللہ کی حفاظت میں رہیں۔ اسی طرح سورہ کہف جمعہ کے دن پڑھنے کی ترغیب آئی ہے۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے اور علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح الجامع میں صحیح کہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ سورۃ الکہف اضاء له من النور ما بین الجمعتین، جس نے سورہ کہف کی تلاوت کی اس کے لیے دونوں جمعہ کے بیچ تک ایک نور روشن کر دیا جاتا ہے۔ سورہ الملک کی فضیلت کیا ہے؟ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کریم کی ایک 30 آیتوں پر مشتمل سورہ ہے جس نے ایک آدمی کی اللہ کے ہاں سفارش کی یہاں تک کہ اس کے گناہ معاف کر دیے گئے، اور وہ تبارک الذی بیدہ الملک ہے، یعنی سورہ الملک ہے۔ یہ سورہ کل قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرنے والی ہے، اس لیے سورہ الملک کی تلاوت کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ سورہ الانبیاء میں حضرت یونس علیہ السلام کی جو دعا ہے وہ بہت اہمیت رکھتی ہے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعوت ذی النون اذ دعا وهو في بطن الحوت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فإنه لم يدع بها مسلم فإنه لم يدع بها رجل مسلم فی شیء قط الا استجاب اللہ له۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا جبکہ وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے، انہوں نے دعا یہ کی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مسلمان بھی کسی مصیبت اور پریشانی میں یہ دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ دعا کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سورہ السجدہ کی فضیلت کیا ہے؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن نماز فجر میں سورہ السجدہ اور سورہ الانسان کی تلاوت کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے جن صورتوں کی تلاوت فرماتے تھے ان صورتوں میں سورہ السجدہ، سورہ الملک، سورہ الزمر اور سورہ بنی اسرائیل ہے۔ یہ صورتیں سونے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے تھے۔ اسی طریقے سے یوم آخرت پر مشتمل جو آیات اور صورتیں ہیں ان کی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، شیبتنی ہود و اخواتها قبل المشیب، مجھے ہود اور اس کی بہنوں نے بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دیا۔ یعنی جن صورتوں میں قیامت اور اس کی ہولناکی کا ذکر ہے، ان صورتوں کی تلاوت نے مجھے وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے تھے، لیکن وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں اور قیامت کی ہولناکیوں سے گزرتے ہیں، تو اس قدر
فکر مند ہوتے ہیں کہ آپ کے بال سفید ہو جاتے ہیں۔ ہمیں کس قدر فکر مندی اختیار کرنی چاہیے، اس کا اندازہ خود لگا سکتے ہیں۔ اب محترم بھائیوں اور بہنوں، وہ صورتیں جن کی فضیلت ثابت نہیں ان کو بھی جان لیتے ہیں۔ کچھ ایسی صورتیں ہیں جن کی فضیلت ثابت نہیں ہے، بلکہ وہ صورتیں کوئی اہمیت نہیں رکھتی الا یہ کہ قرآن کریم کی صورتوں میں سے ایک سورہ ہے، اور ہم نے قرآن کریم کی فضیلت سب سے پہلے پوائنٹ میں جان لیا ہے۔ لیکن ان صورتوں کی فضیلت میں بہت ساری من گھڑت، ضعیف اور موضوع روایتیں وارد ہیں، ان کو بھی جاننا بہت ضروری ہے۔ بلکہ تاریخ میں ایسے بہت سے وضاعین کا پتہ چلتا ہے، حدیثیں گڑھنے والوں کا پتہ چلتا ہے، جنہوں نے تلاوت قرآن کی ترغیب دلانے کی نیت سے حدیثیں بنائیں۔ جن لوگوں نے صورتوں کے فضائل پر حدیثیں گڑھیں، ان میں ایک نام نوح بن ابی مریم الجامع کا آتا ہے۔ نوح بن ابی مریم الجامع، جس نے سچ کے علاوہ ہر چیز جمع کر دیا، جمع کل شیء الا الصدق۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ قرآن کریم سے اعراض کر رہے ہیں اور امام ابو حنیفہ کے فقہ اور محمد بن اسحاق کے مغازی میں مشغول ہیں، فوضعت هذا الحدیث حسبة، کہ میں نے ثواب کے ارادہ سے یہ احادیث بنائیں، حالانکہ اس نے جہنم میں لے جانے والا عمل اختیار کیا۔ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ اسی طریقے سے میسرہ بن عبد ربہ الفارسی کہتا ہے کہ وضعتها ارغب الناس فیها، کہ میں نے فضائل اعمال پر بہت ساری احادیث بنائیں تاکہ ان صورتوں کی فضیلت بیان کر کے لوگوں کو ان صورتوں کے پڑھنے کی ترغیب دلائی جا سکے۔ آئیے نمونہ کے طور پر ہم کچھ ایسی صورتیں پیش کرتے ہیں آپ کی خدمت میں جن کو ہمارے سماج میں بہت اہمیت دی جاتی ہے، حالانکہ صحیح احادیث سے ان صورتوں کی فضیلت ثابت نہیں۔ ان صورتوں میں ایک سورہ یاسین ہے۔ سورہ یاسین کی اتنی فضیلت بیان کی جاتی ہے، اتنا اہتمام ہوتا ہے کہ گویا کہ قرآن کریم کا یہ دل ہو، بلکہ کہا جاتا ہے اس کی فضیلت میں جتنی بھی روایتیں آئی ہیں وہ سب کی سب ضعیف ہیں، یا موضوع ہیں یا من گھڑت ہیں۔ کوئی بھی روایت سورہ یاسین کی فضیلت میں صحیح نہیں ہے، یہ بات نوٹ کر کے رکھ لیجئے۔ ایک روایت جو بہت مشہور ہے کہ ان لکل شیء قلبا وقلب القرآن یاسین، کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ یہ حدیث کیا ہے؟ اس حدیث کو ذہن میں بیٹھا کر لوگ سورہ یاسین کے پڑھنے کا بہت اہتمام کرتے، حالانکہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے السلسلہ الضعیفہ والموضوعہ میں لکھا ہے کہ یہ حدیث من گھڑت ہے، موضوع ہے، بناوٹی ہے، خود ساختہ ہے۔ تو سورہ یاسین کی فضیلت میں کوئی بھی حدیث ثابت نہیں، اس لیے سورہ یاسین کو خصوصی اہمیت دینا غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے۔ سورہ رحمان کی فضیلت میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ لکل شیء عروس وعروس القرآن الرحمن، کہ ہر چیز کی زینت ہوتی ہے، یعنی حسن و جمال ہوتا ہے، اور قرآن کی زینت سورہ الرحمن ہے۔ اس حدیث کو بھی علامہ البانی نے السلسلہ الضعیفہ میں منکر قرار دیا ہے، اس لیے سورہ الرحمن کی بھی خصوصی کوئی فضیلت نہیں۔ سورہ الدخان کی فضیلت میں یہ حدیث بیان کی جاتی ہے کہ جس نے رات میں سورہ الدخان کی تلاوت کی اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ علامہ البانی نے کہا کہ ضعیف جدا، یہ حدیث نہایت ہی سخت ضعیف ہے۔ سورہ الواقعہ کی فضیلت میں یہ حدیث بیان کی جاتی ہے کہ اپنی عورتوں کو سورہ الواقعہ سکھاؤ، کیونکہ یہ بے نیازی لانے والی آیت ہے، یہ
فقر و فاقہ کو دور کرنے والی آیت ہے، حالانکہ یہ روایت بھی ضعیف ہے۔ علامہ البانی نے ضعیف الجامع الصغیر میں اسے ضعیف ٹھہرایا ہے۔ سورہ الزلزلہ کی فضیلت میں یہ حدیث بیان کی جاتی ہے کہ سورہ زلزال نصف قرآن کے برابر ہے، حالانکہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ علامہ البانی نے ضعیف الترغیب و ترہیب میں اسے ضعیف ٹھہرایا ہے۔ سورۃ الحشر کی فضیلت میں یہ حدیث بیان کی جاتی ہے کہ جب تم بستر پر آؤ تو سورہ حشر کی تلاوت کر لو، اگر اس رات تمہاری موت ہوئی تو تمہیں شہادت کی موت نصیب ہوگی۔ یہ روایت بھی ضعیف ہے، شیخ البانی نے ضعیف الجامع الصغیر میں اسے ضعیف ٹھہرایا ہے۔ اور سورہ الشرح اور سورہ الفیل کی فضیلت میں بھی یہ حدیث بیان کی جاتی ہے کہ جس نے نماز فجر میں سورہ الشرح اور سورہ الفیل پڑھی تو اسے آشوب چشم کی بیماری نہیں ہوتی، آنکھ میں درد نہیں ہوتا۔ یہ روایت بھی کوئی اصل نہیں ہے اس کی۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ میں کہ لا اصل لہ، اس کی کوئی اصل نہیں۔ اور سورہ القدر وضو کے بعد پڑھنے کے بارے میں جو روایت بیان کی جاتی ہے وہ روایت بھی موضوع ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے السلسلہ الضعیفہ میں اس روایت کو ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ موضوع ہے۔ پس چه باید کرد؟ اب ہم کیا کریں؟ اخیر میں ہم اپنی بات کا خلاصہ کرتے ہوئے عرض کریں گے کہ 3 گزارشات ہوں گی ہمارے بھائیوں سے، ہماری بہنوں سے جو ابھی ہمیں سن رہے ہیں۔ پہلی گزارش، اب جب کہ آپ نے قرآن کریم کے فضائل سے متعلق احادیث سن لی تو روزانہ 3 کام اپنے معمول میں شامل کر لیں۔ 3 کام نوٹ کیجئے، یہ آپ کا ہوم ورک ہوگا۔ 3 کام اپنے معمول میں شامل کر لیں۔ پہلا کام، روزانہ فیملی کے ساتھ، اگر فیملی ہے تو، اگر فیملی نہیں ہے تو اکیلے ہی صحیح، قرآن کریم سے کم 3 آیات کی تلاوت ترجمہ کے ساتھ ضرور پڑھیں۔ کم سے کم 3 آیتیں، زیادہ پڑھنا چاہیں آپ کی مرضی، لیکن کم سے کم روزانہ ڈیلی 3 آیتوں کی تلاوت اپنے معمول میں شامل کر لیں، آپ کی زندگی میں عجیب طرح کی برکت ہوگی۔ دوسرا کام، سوتے وقت اور ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کر لیں۔ سوتے وقت یعنی سونے سے پہلے اور ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت اپنے کام میں، اپنے معمول میں شامل کر لیں۔ اور تیسرا کام، صبح شام 3 مرتبہ سورہ اخلاص اور معوذتین، اور صبح میں بھی 3 مرتبہ اور شام میں بھی 3 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ تکفیک من کل شیء، ہر چیز سے آپ کی حفاظت ہوگی۔ یہ 3 کام آپ اپنے لیے لائحہ کے طور پر نوٹ کر لیجئے۔ اور دوسری گزارش یہ ہے کہ جن بھائیوں اور بہنوں نے ہماری باتیں سنی ہیں اور وہ قرآن پڑھنا نہیں جانتے ہیں، ابھی عہد کریں، دنیا کا سارا کام کرتے ہیں تو نہیں، کیا اللہ کی کتاب ہم پڑھنا سیکھ نہیں سکتے؟ عہد کریں کہ وہ بھائی اور بہن قرآن کریم پڑھنے کی کوشش کریں گے، اور جو بھائی یا بہن قرآن کریم پڑھنا جانتے ہیں وہ آج ہی عہد کر کے یہاں سے اٹھیں کہ قرآن کریم کے کچھ حصے ضرور اپنے سینوں میں محفوظ کریں گے، کیونکہ جو سینہ قرآن کریم سے خالی ہو وہ سینہ ویران گھر کے جیسے ہے، جیسا کہ ہم نے ابھی سن لیا۔ اور تیسری اور آخری گزارش یہ ہے کہ جن صورتوں کی خصوصی فضیلت وارد ہے ان صورتوں کا ہم خاص اہتمام کریں، اور جن صورتوں کی فضیلت صحیح احادیث سے ثابت نہیں ان صورتوں کو خصوصی اہمیت دینے سے بچیں، اور ان بھائیوں تک
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچائیں، جو صحیح اور غلط میں تمیز نہیں کرتے۔ انہی چند کلمات کے ساتھ ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہم سب کے مسائل حل فرما دے، ہمارے آل و اولاد کی حفاظت فرما، جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دے، جو لوگ بیمار ہیں اگرچہ ان کی بیماری مایوس کن کیوں نہ ہو، الہ العالمین انہیں شفائے عاجلہ کاملہ نصیب فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔